अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स जो हैं वो ठीक होंगे। अच्छा, आज जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चरर टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए पेडागोजी का पार्ट। आपको पता है कि एफपीएससी ने लेक्चरर पोस्ट जो है वो अनाउंस की थी और उनके टेस्ट जो है वो 17 जनवरी से होंगे। तो अब उसमें ये है कि आपके इंग्लिश का पोर्शन आता है, पेडागोजी का आता है और आपको जो सब्जेक्ट पोर्शन आता है। तो सब्जेक्ट पोर्शन 50 मार्क्स का होगा और इंग्लिश और पेडागोजी को मिला के आपके 50 मार्क्स होंगे। तो पेडागोजी जो है वो बेसिकली 30 मार्क्स की होगी इसमें और इंग्लिश 20 मार्क्स की। तो सब्जेक्ट का तो चलो ये होता है कि वो आपने मास्टर लेवल पे पढ़ा होता है तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट उनके पता ही होते हैं, आप कर लेते हैं। लेकिन टीचिंग का जो है ये पोर्शन पेडागोजी का और इंग्लिश जो है वो थोड़ा टेक्निकल होता है, इसलिए आपको हम इस पोर्शन की तैयारी जो है करवाएंगे। और अगर आप इस पोर्शन को भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ज़ाहिर है सब्जेक्ट पे ना आपको कुछ ना कुछ आइडिया होता ही है, तो आप अच्छे मार्क्स जो है वो फिर अचीव कर सकते हैं। तो टीचिंग का जो पार्ट है उसमें बेसिकली इसमें जो है 4 टॉपिक्स इंक्लूडेड होंगे। एक तो इंट्रोडक्शन टू टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी, उसके अलावा जो है टेस्टिंग एंड एवेल्युएशन, एंड थर्ड वन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, और उसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथडोलॉजी। ये जो है हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे कि टीचिंग टेक्निक और मेथडोलॉजी क्या है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। टीचिंग techniques, specific classroom activities and tools which are used to implement the teaching methods and teaching methodology, broader principles and approaches that guide teaching practices। अब इनका रिलेशनशिप क्या है कि टीचिंग्स आर दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मेथडोलॉजी, यानी कि आप टीचिंग को अपनी जो है वो पढ़ाने के लिए जो मेथड यूज़ करते हैं, जो जो तरीक़ेकार यूज़ करेंगे वो टीचिंग मेथडोलॉजी आ जाएगी। और ये ब्रॉडर टर्म होती है, यानी बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। और जैसे अगर आपने पढ़ाने के लिए कोई टीचिंग मेथड चूज़ कर दिया है, जैसे आप जो है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू पढ़ा रहे हैं, जैसे आप जो है वो लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद उस टीचिंग मेथड को आपने इम्प्लीमेंट करने के लिए उसको आपने यानी कि उसको आपने लागू करने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ करवाएंगे क्लास में, वो होंगी टीचिंग टेक्निक। वो टेक्निक जिसके थ्रू आप अपने मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों चीज़ों का आपस में रिलेशनशिप है ना, यानी कि आप मेथड को जो आप प्रैक्टिकली अप्लाई करवाएंगे तो वो चीज़ हो जाएगी टेक्निक। जैसे आपने जो है वो फॉर एग्जांपल आपने टीचिंग मेथड जो है वो आपने प्रोजेक्ट मेथड रख लिया है। अब आपने ये आपकी मेथडोलॉजी है। अब आपने टेक्निक क्या अपनानी है कि आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपने फ़लाँ प्रोजेक्ट लेना है और इस जगह पर आपने जाना है और इसके थ्रू आपने इन चीज़ों की रिसर्च करनी है और उस पर प्रोजेक्ट तैयार करके लाना है। तो उसमें स्टूडेंट्स फिर खुद से इंक्वायरी करते हैं, खुद से सर्च करेंगे, वो आपकी टेक्निक होगी। वो आप स्टूडेंट्स को ज़रूरी नहीं यही टेक्निक अपनाएं, आप डिफरेंट टेक्निक्स जिनके थ्रू आप इजीली स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज को डिलीवर कर सकते हैं वो आप जो है अपना सकते हैं। तो एक मेथड है जो ब्रॉडर टर्म है और एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी टेक्निक्स वो टूल्स हैं, वो एक क्लासरूम एक्टिविटी है जिसके थ्रू अपने मेथड को अचीव करेंगे। नेक्स्ट है की कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग टेक्निक्स। अब जो हम देखेंगे कि टीचिंग टेक्निक्स जो है उसके बुनियादी अज्जा कौन से वो कंपोनेंट्स हैं जो टीचिंग टेक्निक्स में आपको चाहिए। एक तो है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले ज़ाहिर आपने कोई भी काम करना है तो आपको प्लानिंग तो चाहिए ही चाहिए। आप प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बगैर कुछ कर ही नहीं सकते। तो इसमें करिकुलम डिज़ाइन आ जाएगा कि आपका करिकुलम किस किस्म का, निसाब, लेसन का स्ट्रक्चर, किस सबक का आपका ढांचा क्या है। लेकिन जो लेसन है उस पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अगर एक लेसन इंटरेस्टिंग हो तो टीचर भी उसको इजीली डिलीवर कर सकता है स्टूडेंट को, लेकिन अगर एक लेसन इंटरेस्टिंग नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर इस किस्म का है तो आपको उसको डिलीवर करने के लिए भी बहुत ज़्यादा प्लानिंग चाहिए अच्छी, और बहुत ऑर्गेनाइज वे में आप उसको करेंगे ताकि स्टूडेंट्स जो है उसको अच्छे से समझ पाएँ। रिसोर्स प्रिपरेशन, अगर आपने कोई उसमें कोई चीज़ आपने जैसे आप किसी एविएट्स के थ्रू समझाना चाहते हैं उस मेथड को, यानी कोई आप उसके अंदर कोई किसी रिसोर्स के थ्रू उस लेसन को समझाना चाहते हैं तो वो फिर आप तैयार करेंगे। टाइम मैनेजमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आपके पास टॉपिक बहुत बड़ा होता है मगर आपके पास टाइम कम होता है, तो आपने हर चीज़ देखनी है कि आपका लेसन, आपका करिकुलम का डिज़ाइन, आपके रिसोर्स कितने प्रिपेयर्ड हैं और आपके पास टाइम कितना है। तो ये चीज़ें आपकी प्लानिंग में आ जाएंगी और ऑर्गेनाइजेशन में। फिर उसके बाद है
انسٹرکشنل ڈیلیوری کہ آپ اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں. کمیونیکیشن میتھڈ یعنی بات چیت کے تھرو. پریزنٹیشن ٹیکنیکس آپ سلائڈس وغیرہ کے تھرو پریزنٹ کریں پریزنٹیشن کے تھرو. کویسچننگ اسٹریٹجیز یعنی کویسچن وغیرہ کر کے اسٹوڈنٹس کو آپ میتھڈ ٹیچنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. کلیئرٹی آف ایکسپلینیشنز یعنی جو آپ ان کو چیز ایکسپلین کر رہے ہیں وہ کلیئر ہو, یعنی جو آپ پڑھا رہے ہیں وہ ان کو کلیئر ہو. اس میں یہ نہ ہو کہ آپ جو ایکسپلین کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو کے سرس کے گزر جائے, ان کو سمجھ ہی نہ ہے کہ آپ کیا پڑھا رہے ہیں. تو اٹس ویری نیسسری کہ آپ جو پڑھا رہے ہیں, جو آپ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں وہ کلیئر ہو. اس کے بعد ہے اسیسمنٹ اینڈ فیڈ بیک. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جائزہ لیں جو آپ نے پڑھایا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ لیسن پہ لیسن پڑھا رہے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے آپ ان کی اسیسمنٹ ہی نہیں لے رہے, ان کا جائزہ ہی نہیں لے رہے کہ ان کو کتنی سمجھ آ رہی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس سے آپ کو فیڈ بیک ملتی ہے اور اس کے تھرو آپ اپنے ٹیچنگ میتھڈ کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹاپک میں اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ویک ہیں تو آپ اس ٹاپک کو پھر مزید بہتری سے تیار کر سکتے ہیں. اب اس میں فارمیٹیو ایویلیویشن ہے جو ڈیورنگ دا لیسن آپ کریں گے. جیسے آپ ایک چیپٹر پڑھائیں گے تو آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں. سمیوٹیو ایویلیویشن ہے, سمیوٹیو اسیسمنٹ جو اینڈ میں اینول آپ کے ایگزام ہوتے ہیں ایک ہی بار. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک اور پروگرس مانیٹرنگ. کنسٹرکٹیو فیڈ بیک وہ ہوتی ہے جو تعمیری تنقید ہوتی ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ ہم اسٹوڈنٹ کو کہیں کہ تم نے بالکل اچھا کام نہیں کیا یا تم بالکل نیل ہو, تم کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ فیڈ بیک کنسٹرکٹیو نہیں ہوگی, تعمیری نہیں ہوگی, کیونکہ وہ اسٹوڈنٹ کو ڈسہارٹ کر دے گی. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ کو مطلب اس کو آپ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کہتے ہیں کہ آپ کا کام بہت اچھا ہے لیکن آپ اس کو مزید امپروو کر سکتے ہیں, یا آپ کے مارکس ابھی بھی اچھے ہیں لیکن ان کو مزید اچھا کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس سے بھی اچھے جو ہے وہ آپ کے گریڈز آئیں, تو وہ چیز کنسٹرکٹیو فیڈ بیک میں ہوگی کہ یعنی آپ نے اپنی بات بھی ڈیلیور کی تعمیری طریقے سے, فیڈ بیک ان کو دے دی, لیکن آپ نے ان کو ڈسہارٹ بھی نہیں کیا. پروگرس مانیٹرنگ یعنی آپ وہ کتنی پروگرس کریں اپنی جو ہے وہ آپ ان کو پڑھا رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس کو بھی آپ نے مانیٹر کرنا ہے ساتھ ساتھ. اس کے بعد کلاس روم مینجمنٹ, اٹس ویری امپورٹنٹ کمپوننٹ آف ٹیچنگ. دیکھیں لرننگ انوائرمنٹ اگر آپ کا اچھا نہیں ہوگا, اسٹوڈنٹس اس میں انگیج نہیں ہوں گے, ان کا بیہیویئر آپ مینیج نہیں کریں گے, تو آپ کیسے کلاس روم کو پڑھائیں گے, کیسے آپ ایک کلاس روم آپ کی پڑھانے کا سب سے پہلا اصول کیا ہے کہ یور کلاس شوڈ بی مینیجڈ. ایسا نہیں ہے کہ آپ کلاس میں جائیں, اسٹوڈنٹس بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, شور کر رہے ہیں اور آپ نے پڑھانا شروع کر دیا کہ ٹائم کم ہے اور ہم لوگ جو ہیں وہ لیسن کو ختم کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بے شک آپ کو ٹائم لگ جائے, 5 سے 10 منٹ لگ جائیں, جب تک آپ یہ چیز اپنی کلاس کو مینیج نہیں کریں گے, یہ چیز اپنی ٹیچنگ میں امپلیمنٹ نہیں کریں گے, کبھی بھی آپ بہترین ٹیچر نہیں بن سکتے. تو یہ چیز آلدو کہ ٹائم ٹیکنگ بھی ہو سکتی ہے, لیکن جب ایک بار آپ کلاس کی روٹین بنا لیں گے, ایک بار آپ کلاس کو مینیج کرنا سیکھ جائیں گے, اس کے لرننگ انوائرمنٹ کو اچھا کر دیں گے, تو آپ جو ہیں وہ ایزیلی پھر اپنا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. گروپ ڈائنامکس یہ ہوتے ہیں کہ جس میں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ان کے مطلب اکٹھے جو اسٹوڈنٹس گروپ میں ہوتے ہیں ان کو سمجھنا, ان کو گروپس میں کام کروانا. تو یعنی ایک اسٹوڈنٹ جو گروپ میں بیٹھے ہیں, ان کو طرح طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے مختلف رویے ہیں, ان کو آپ نے ان کی حرکیات کو سمجھنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے, گروپ کے ڈائنامکس کیا ہیں. تو بیسکلی آپ نے لیسن کو پلان کرنا ہے, پھر آپ نے اس کو انسٹرکشن جو اس کی انسٹرکشنل ڈیلیوری ہوتا ہے, جو آپ کے پڑھانے کا طریقہ ہوگا کہ آپ اس کو پریزنٹ کر کے پڑھا رہے ہیں, کویسچن میتھڈ سے پڑھا رہے ہیں آپ, کمیونیکیشن میتھڈ, یہ سارے. پھر آپ اسیسمنٹ بھی آپ کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ ڈیورنگ دا لیسن ہو, چاہے وہ ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن ہو, اور پھر کلاس روم آپ کی مینیج ہو. اس کے بعد ایوولوشن آف ٹیچنگ میتھڈالوجی. اب اس کا ارتقاء کیسے ہوا, کیسے یہ چیز جو ہے وہ وجود میں آئی کہ ٹیچنگ میتھڈالوجی. سب سے پہلے ہم دیکھیں ہسٹوریکل اوور ویو, تاریخی اس کا جو اوور ویو ہم دیکھیں کہ پہلے لیکچر بیس, آپ کو پتہ ہے جو ہسٹری میں جب اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے ان کا لیکچر بیس ہم ہوتا تھا میتھڈ, جس میں ٹیچر ہی سب کچھ کرتا تھا اور اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سر جسٹ سنتے تھے. ٹو انٹریکٹیو اپروچز. انٹریکٹیو ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ہم انٹریکٹ کر کے سکھاتے ہیں, کس طرح ان سے کویسچن آنسرس پوچھ سکتے ہیں, ان کو پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں لیسن میں, ان کو ہم ڈسکشنس کے تھرو پارٹیسپیٹ کروا سکتے ہیں. یعنی آپ انٹریکٹ کر کے اسٹوڈنٹس کو سکھائیں گے. جیسے ٹریڈیشنل میمورائزیشن سے کرٹیکل تھنکنگ, یعنی روایتی جو ایک آپ کا رٹا سسٹم تھا اس سے آپ نے اب اسٹوڈنٹس میں تنقیدی سوچ پیدا کی ہے, یعنی وہ خود سے چیزوں کو کرنا سیکھیں, خود سے سمجھیں, ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیں اور بس ان کو کہیں کہ آپ کا لیکچر کمپلیٹ ہو, وہ بورڈم کا شکار ہوں اور آپ نے ان کو رٹے سسٹم پہ لگا دیا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ نے ان کو اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا ہے اپنے ساتھ,
چاہے آپ لیکچر دے رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے اسٹوڈنٹس کو وقفے وقفے سے ڈیورنگ دا لیسن یا ایٹ دا اینڈ آف دا لیسن آپ کر لیں، آپ نے ان کو ڈفرینٹ کویسچنس پوچھ کے انگیج رکھنا ہے، ان کو ڈسکشن کروا لیں، کسی طرح بھی کوئی بھی میتھڈ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد ٹیچر سینٹرڈ سے لرنر سینٹرڈ ہو گیا، یعنی ہسٹری میں لیکچر سے ہم کس طرح ہیں انٹریکٹیو اپروچ پہ، یعنی ہم نے اسٹوڈنٹس کو پارٹیسپیٹ کرنا سکھایا ہے، اسٹوڈنٹس جو ہیں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، پہلے ٹیچر ہی سب کچھ تھا، اسٹوڈنٹ پیسیو لرنر تھا، لیکن اب اسٹوڈنٹ ایکٹیو لرنر ہے۔ تو پہلے ٹیچر سینٹر نالج تھا، یعنی نالج ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہوتی تھی کہ ٹیچر بس نالج ٹرانسمٹ کرتے تھے، لیکن اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ نالج جو ہے وہ لرنر سینٹر ہو گیا، یعنی اسٹوڈنٹ سینٹر، کہ اب اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ اپنے نالج کو خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں، خود سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیسیو ریسیپشن سے ایکٹیو پارٹیسپیشن، یعنی اسٹوڈنٹ پہلے پیسیو بن کے سنتے رہتے تھے نالج کو، اور اب جو ہے وہ خود بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر کے چیزوں کو سیکھتے ہیں۔ امپیکٹ آف ایجوکیشنل ریسرچ، جو تعلیمی تحقیق ہوئی ہے اس کا بھی کچھ اثر ہے نا۔ کوگنیٹیو سائنس انفارمنگ انسٹرکشنل ڈیزائنس، جو ایک آپ دیکھیں یہ جو کوگنیٹیو کا ورڈ ہے وہ سوچنے سے نکلا ہے، تو یہ جو سائنس ہے یہ آپ کو آپ کے جو پڑھانے کا طریقہ ہے، پڑھانے کا ڈیزائن ہے، اس کے بارے میں ہے۔ ٹیکنالوجی انٹیگریشن انہینسنگ لرننگ ایکسپیرینسز، یعنی جب آپ ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتے ہیں پڑھانے کے لیے تو وہ اس سے جو سیکھنے کا تجربہ ہے وہ بڑھتا ہے۔ دیکھیں آپ کس چیز کو جسٹ آپ بتا رہے ہیں اس کو سیکھنے میں، اور اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا یوز کر کے کوئی چیز سکھائی تو وہ چیز سیکھنے میں ظاہر ہے زیادہ یاد رہے گی دیر تک، اس سے آپ کا سیکھنے کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اور زیادہ انہینس ہوگا۔ ماڈرن پیڈاگوجیکل اپروچز، اب جو جدید پڑھانے کی جو آپ کی اپروچز ہیں وہ کون سی ہیں کہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن فار ڈائیورس لرنرز کولیبریٹیو لرننگ انوائرمنٹ۔ اب آپ دیکھیں ڈائیورس لرنر ہوتے ہیں، کلاس میں سارے بچے ایک جیسے نہیں ہوتے، آپ دیکھیں کچھ بہت زیادہ پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ بالکل نہیں پڑھنے والے ہوتے ہیں، کچھ نارمل ہوتے ہیں، یعنی ایوریج بھی ہوں گے، بلو ایوریج بھی ہوں گے، انٹیلیجنٹ بھی ہوں گے، ڈائیورس لرنر ڈفرینٹ طرح کے۔ تو آپ ان سب کے لیے اپنی انسٹرکشن، اپنے پڑھانے کے طریقوں کو بھی اسی طرح سے اس کو رکھیں گے، یعنی کہ وہ ہر اسٹوڈنٹ کے ساتھ میچ کرے۔ یعنی آپ صرف ایک میتھڈ کو اگر لے کے چل رہے ہیں تو اس میں آپ نے ہر اسٹوڈنٹ کی جو کیٹیگری ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اپنی انسٹرکشن جو ہے اپنا جو پڑھانا ہے وہ ڈیلیور کرنا ہے۔ جیسے آپ ایک کسی سے کوسچن آنسر کر لیں اس میں اچھا ہے، کسی اسٹوڈنٹ سے آپ لکھوا لیں وہ اس میں اچھا ہے، کسی اسٹوڈنٹس سے آپ جو ہے وہ اس کو آپ جو ہے وہ کوئی ٹاسک دے دیں، یعنی جس سے جو اسٹوڈنٹ سیکھتا ہے تو وہ آپ نے ڈفرینٹ لرنرز کے لیے اپنی انسٹرکشن کو اس طرح سے آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے اپنے پڑھانے کے طریقے کو۔ کولیبریٹیو لرننگ انوائرمنٹ کے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ مل جل کے کام کریں، کولیبریٹ کر کے، ایسا انوائرمنٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے امپورٹنس آف افیکٹو ٹیچنگ ان لرننگ، سیکھنے میں جو افیکٹو ٹیچنگ ہے، پر اثر ٹیچنگ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اگر آپ اچھا پڑھائیں گے اسٹوڈنٹس کو تو ظاہر ہے اس کا کچھ اثر تو پڑے گا نا۔ کنیکشن ٹو اسٹوڈنٹ اچیومنٹ، اسٹوڈنٹس کی اچیومنٹ کے ساتھ کیا کنیکشن ہوتا ہے کہ جب آپ افیکٹو ٹیچنگ کرتے ہیں، ایک تو ان کے ٹیسٹ سکور امپروو ہو جاتے ہیں، ان کے ریٹینشن ریٹس، اس چیز کو یاد رکھنے کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اکیڈیمک پروگریس بھی ان کی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، تنقیدی سوچ، یعنی وہ خود سے چیزوں کو، پرابلم کو سالو کرنا سیکھتے ہیں۔ انالائٹیکل ایبیلٹیز، کریٹیو تھنکنگ، یعنی ان کے اندر اپنی سوچ پیدا ہوتی ہے، چیزوں کو، معاملات کو حل کرنے کی، تخلیقی سوچیں، کس طرح سے کسی معاملے کو ہم نے سالو کرنا ہے، یعنی آپ نے جسٹ ان کو ایک مواد تیار کر کے دیا اور کہا کہ یہ یاد کر لیں تو اس سے ان کی کرٹیکل تھنکنگ ڈیولپ نہیں ہوگی۔ آپ ان کو پہلے خود دیں اور اس کے بعد ان کو موقع دیں، کوئی ٹاپک دیں کہ وہ خود سے بھی لکھیں، اس سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر اپنی ایبیلٹیز آئیں گی کہ کیسے ہم نے کسی چیز کو جو ہے کرٹیکلی ہم نے مطلب وہ سوچ سکتے ہیں۔ انالیٹیکل جو ورڈ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے تجزیاتی، تو یعنی کسی چیز کو اس کے ٹکڑوں میں توڑ کے دیکھنا، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، یعنی کیسے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کسی ایک پرسپیکٹیو سے نہ سمجھے لیکن آپ اس کو کسی بھی پرسپیکٹیو سے سوال دے دیں تو اس کو کر سکے۔ جیسے آپ نے اگر سمپل پوچھا کہ پاکستان کب بنا تو ہر اسٹوڈنٹ آنسر کر دے گا 1947 میں، لیکن اگر آپ اس میں کچھ کیسے بنا، اس میں کیا کیا فیکٹرز انوالو تھے، اس طرح کی چیزیں ڈال دیں ذرا کمپلیکس قسم کی، تو آپ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ انالیٹیکل ایبیلٹی، ان کی کرٹیکل تھنکنگ کو بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے امپیکٹ آن موٹیویشن اینڈ انگیجمنٹ۔ اس کے بعد دیکھیں اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے جب آپ ان کو اچھا پڑھائیں گے تو ان کے اندر موٹیویشن آتی ہے سیکھنے کی، اور وہ خود بخود آپ کی جو پڑھائی ہے، آپ کا جو پڑھانے کا میتھڈ ہے اس میں انگیج ہوں گے۔ جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ
ایک تو انٹرنسک موٹیویشن، یعنی اندر سے وہ موٹیویٹ ہو جائیں گے سیکھنے کے لیے، ان کے اندر ایکٹیولی وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ وہ لائف لانگ ان کی لرننگ ہوگی، یعنی جو وہ سیکھیں گے وہ ان کو تعمر یاد رہے گا۔ نیکسٹ ہے امپیکٹ آف کوالٹی ٹیچنگ کوالٹی آن اسٹوڈنٹ آؤٹ کمس۔ وہی بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کی جو نتائج ہیں ان کے اوپر ٹیچنگ کا معیار جو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اب اس میں جو تحقیق کی اگر ہم بات کریں ریسرچ فائنڈنگس کی، تو ٹیچر افیکٹونیس اکاؤنٹس فار 30% ویریئنس ان اسٹوڈنٹ اچیومنٹ۔ اگر ایک کلاس جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور ان کو ایک اچھا ٹیچر مل جائے، اچھا پڑھانے والا، تو وہ اسٹوڈنٹ کی جو کامیابی ہے، اس کی جو اچیومنٹ ہے، اس میں 30% چینج جو ہے وہ لا سکتی ہیں۔ ہائی کوالٹی ٹیچرز ایکسلریٹ لرننگ بائی 1.5 گریڈ لیول۔ جو ٹیچرز بہت ہائی کوالٹی کی ٹیچرز ہوتی ہیں، جو بہت اچھا پڑھاتی ہیں، وہ سیکھنے کے جو عمل ہے اس کو تیز کر سکتی ہیں، کس طرح سے 1.5 گریڈ لیول تک۔ اسٹرانگیسٹ ان اسکول فیکٹر فار اسٹوڈنٹ سکسیس۔ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کی کامیابی کے لیے یعنی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہ اس چیز کو، اگر وہ کامیاب ہوں گے اور وہ اسکول کے اندر مطلب اس چیز کو زیادہ سے زیادہ وہ ان کی حاضری زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ اس چیز کو سیکھنے کے لیے موٹیویٹ ہوں گے اور ٹیچر کے پڑھانے کے طریقے سے امپریس بھی ہوں گے۔ اس کے بعد اس میں ہے کہ لانگ ٹرم بینیفٹس، ہائر کالج اٹینڈنس ریٹس، کالج اٹینڈنس کے ریٹس زیادہ ہوں گے آپ کے ظاہر ہیں، امپروو لائف ٹائم ارننگ پوٹینشیل، اور انہینس کوگنیٹیو اسکلز اینڈ کریٹیکل تھنکنگ۔ تو آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہیں، آپ کی جو تنقیدی سوچ ہے، آپ خود سے جو سوچ کے چیزوں کو کرتے ہیں، وہ بھی بڑھ جائے گی۔ ایکوٹی کنسیڈریشنز، ایکوٹی کا لفظ برابری سے نکلا ہے۔ کوالٹی ٹیچنگ نیروز اچیومنٹ گیپس۔ اب اچیومنٹ گیپ آپ دیکھیں کہ آپ کی کلاس میں ایک بچہ ہے جس کے گھر میں بہت اچھے پیرنٹس پڑھا رہے ہیں، بہت پڑھے لکھے پیرنٹس ہیں، اور ایک بچہ ایسا ہے جس کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، اس کے پیرنٹس بھی پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو ظاہر ہے ان کی کامیابی میں، ان کی اچیومنٹ میں گیپ ہوگا۔ لیکن اگر ان کو اچھا ٹیچر مل جائے تو ان کے اندر جو ایک گیپ ہے اچیومنٹ کا، وہ کم ہو جائے گا، وہ تنگ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ جب اچھا پڑھائے گا تو وہ آٹومیٹکلی وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اچھا پرفارم کرنے لگیں گے۔ ڈس ایڈوانٹیج اسٹوڈنٹس بینیفٹ موسٹ فرام دا افیکٹو ٹیچرز۔ جن اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کسی نہ کسی برے حالات میں ہوتے ہیں یا ان کے اچھے حالات نہیں ہوتے پڑھنے کے، تو وہ ان کو افیکٹو ٹیچر سے سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو کوالٹی ٹیچنگ امپروو سوشل موبلٹی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو اچھی آپ کی پڑھانے کا معیار اچھا ہے اور سب اسٹوڈنٹس کو اس کو ایکولی جو ہے اس کو اسیس کر سکتے ہیں، وہ سب ان ٹیچر سے پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے آپ کی جو سوشل موبلٹی ہے وہ بھی انکریز ہوگی، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو سوشل آپ کا جو ایک وہ ہے وہ بھی امپروو ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جب سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پڑھیں گے، چاہے وہ کسی بھی کیٹیگری کے ہوں، امیر ہوں غریب ہوں، تو آپ ان کو ایکویٹیبل اسیس دیں گے، تو کیا ہوگا کہ وہ سوشلی جو ہے وہ امپروو کریں گے۔ نیکسٹ ہے ڈفرینس بٹوین ٹیچنگ میتھڈ، اسٹریٹجی اینڈ ٹیکنیکس۔ اب ان میں فرق کیا ہے؟ میتھڈ جو ہے وہ بیسیکلی براڈ پرنسپلز ہیں، گائیڈنگ انسٹرکشن پیچھے پڑھا ہے ہم نے، اوور آل فریم ورک فار ٹیچنگ، آپ کے پڑھانے کا ایک جامعہ یہ ڈھانچہ پرووائڈ کرتا ہے، جیسے آپ کے پڑھانے کا میتھڈ کیا ہے کہ ڈائریکٹ انسٹرکشن ہے، انکوائری بیسڈ لرننگ ہے، ڈیمانسٹریشن میتھڈ ہے، جو بھی آپ میتھڈ یوز کر رہے ہیں۔ نیکسٹ اسٹریٹجی کہ پلانڈ ایکشنز ٹو اچیو گولز، امپلیمنٹیشن آف اسپیسیفک میتھڈز، کہ اب آپ نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے کچھ ایکشن پلان کرنا ہے، آپ نے کچھ اسپیسیفک میتھڈز امپلیمنٹ کرنے ہیں جن کے تھرو آپ اپنی وہ ٹیچنگ میتھڈ جو ہے اس کو کامیاب کریں۔ جیسے اسکیپ فولڈنگ ہوتا ہے کہ آپ پہلے ٹیمپریری سپورٹ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ کو، پھر آہستہ آہستہ اس کو ریموو کر دیتے ہیں۔ جیسے اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھانی ہے تو پہلے آپ اس کی ہیلپ کریں، پھر آہستہ آہستہ اس ہیلپ کو پیچھے ہٹاتے جائیں ایک ایک اسٹیپ، اور پھر خود ہی اسٹوڈنٹس کو آپ انڈیپینڈنٹلی وہ چیز سیکھنے دیں۔ دیٹس کالڈ اسکیپ فولڈنگ، یہ FPSC میں پوچھا بھی گیا تھا۔ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن وہی ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس کے جو ہیں ڈائیورس لرنرز ہیں، تو ان کے لیول کے لحاظ سے آپ کی جو لرننگ ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے۔ ڈفرینس کا مطلب ہے فرق والی، یعنی تو آپ نے ہر طرح کے لرنرز جو ہیں ان کو ان کے اکارڈنگ آپ نے پڑھانا ہے، اپنی ٹیچنگ اس طرح رکھنی ہے۔ ٹیکنیکس جو ہیں پیچھے بھی پڑھا ہے ہم نے کہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کلاس روم میں، اسپیسیفک ٹولز ہوتے ہیں، یہ ورڈز یاد رکھنے ہیں، اسپیسیفک ایکٹیویٹیز اینڈ پریکٹیکل ٹولز فار امپلیمنٹیشن۔ جیسے آپ نے تھنک پیئر شیئر اور کنسیپٹ میپنگ، آپ نے وہ کنسیپٹ سمجھایا ہے تو اس کی میپنگ کر کے، ٹھیک ہے، یا آپ نے اسٹوڈنٹ ایک بچے کو کہا وہ سوچے، پھر وہ پیئر میں سوچے، پھر وہ سارے اکٹھے گروپ میں سوچیں اور پھر شیئر کریں، تو یہ ایک ٹیکنیک ہو جائے گی سکھانے کی۔ اس طرح سے اب ان میں ریلیشن شپ بھی ہے، میتھڈ میں، اسٹریٹجی میں اور ٹیکنیک میں۔ میتھڈ جو ہے وہ گائیڈ کرتا ہے اسٹریٹجیز کو اور وہ ڈٹرمن کرتی ہیں ٹیکنیک کو۔ تو پہلے میتھڈ آ گیا، پھر اس کے بعد آپ ان اسٹریٹجیز آ جائیں گی اور پھر
टेक्निक्स आ जाएंगी। ये तीनों मिलकर जो है वो एक टीचिंग को आपकी इफ़ेक्टिव बनाएंगे कि आपने कौन सा मेथड अप्लाई किया, फिर उसको हासिल करने के लिए आपने कौन सी टेक्निक्स लगाई, कौन सी वो स्ट्रैटेजीज़ दी जिनके थ्रू आपकी टीचिंग इफ़ेक्टिव हुई। एप्लीकेशन लेवल इसके कौन से हैं मेथड में, जैसे फिलोसफिकल लेवल है, फिलोसफी के लेवल पे होगी। स्ट्रैटेजी आप पेडागोजिकल लेवल पे यूज़ करेंगे, पढ़ाने के लेवल पे। टेक्निक को आप प्रैक्टिकल क्लासरूम लेवल पे फिर यूज़ करेंगे। यानी आप एक मेथड को हायर फॉर्म में देख रहे हैं ना, ब्रॉडर है, तो फिलोसफी के लेवल पे आ जाएगा। स्ट्रैटेजी पेडागोजिकल लेवल पे आ जाएगी, जिसमें आप पढ़ाने के लेवल की बात कर रहे हैं। और उसके बाद टेक्निक्स जो हैं वो प्रैक्टिकल क्लासरूम लेवल पे आएंगी। अब हम देखते हैं डिफरेंट टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं। जैसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो नाम से ही ज़ाहिर है कि जिसमें टीचर सेंटर अप्रोच है। स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड असेसमेंट, यानी इसमें आप जो कंटेंट पेश करेंगे उसके बाकायदा आपने एक प्रेजेंटेशन जो है उसकी बनानी है और आपके वाज़िया मकासद होंगे और आप असेसमेंट्स लेंगे, यानी ये टीचर बेस है बेसिकली। उसके बाद इंक्वायरी बेस्ड जो है वो स्टूडेंट ड्रिवन एक्सप्लोरेशन, इसमें स्टूडेंट्स जो है वो खुद से चीज़ों को दरियाफ्त करेंगे। क्वेश्चंस गाइड द लर्निंग प्रोसेस, यानी इसमें आप इंक्वायरी का मतलब ही क्वेश्चन तहकीक है ना, तो इसमें लर्निंग प्रोसेस को क्या चीज़ किस तरह से आप सीखेंगे कि आप क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। और इसी तरह ज़ाहिर है जब आप खुद से चीज़ों को इंक्वायरी करके सीखेंगे तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी डेवलप होंगी। कोलैबोरेटिव लर्निंग, जिसमें आप मिलजुल के सीखते हैं। पीयर इंटरेक्शन एंड टीम वर्क, यानी आप जब मिलजुल के करेंगे, पीयर इंटरेक्शन होता है जो स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करके सीखते हैं। और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, कैसे कि स्टूडेंट्स एक दूसरे को सिखाते हैं तो वो एक दूसरे की सीखने की एक जिम्मेदारी जैसे ले रहे होते हैं, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ज़ाहिर है जब आप कोलैबोरेटिव लर्निंग स्टूडेंट्स को करवाएंगे कि वो इकट्ठे मिलकर टीम वर्क में पढ़ें तो उनके आपस में एक दूसरे से बातचीत करने के कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्ट्रॉन्ग होंगे, डेवलप होंगे। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है वो असल में रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने से रिलेटेड है, यानी आपकी रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम है तो वो आप स्टूडेंट को अगर सॉल्व करने को कहें तो वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। अब ये इंक्वायरी प्रोसेस का ही समझे एक पार्ट है, उसी का एक्सटेंडेड इंक्वायरी प्रोसेस है। कल्मिनेट्स इन टेंजिबल प्रोडक्ट्स, तो बेसिकली ये जो है मेरे ख्याल में टेंजिबल वो चीज़ होती है जिसको आप छू कर जो है वो देख सकते हैं, तो इस तरह से ये आपको एक रियल वर्ल्ड में मतलब लेकर जाती है। तो ये सब टीचिंग मेथड्स जो हैं ईजी हैं, आप खुद भी देख सकते हैं। नेक्स्ट वन डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, वही जो मैंने बताया है कि टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिफरेंट, आप जिसमें है आपके जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग होंगे। वेरिड कंटेंट, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड, ये बात आपने याद रखनी है कि इसमें कंटेंट होगा या जो भी आप प्रोसेस यूज़ करेंगे वो वेरिड होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि आप डिफरेंट बच्चों के लेवल को मद्देनज़र रख के पढ़ाएंगे। यानी हर क्लास का बच्चा जो है उसका रुझान डिफरेंट होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को उनके लर्निंग एक्सपीरियंस को डेवलप करेंगे। एड्रेसेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स, यानी सीखने की जो स्टूडेंट्स की जो ज़रूरियात होती हैं वो डाइवर्स होती हैं। कोई स्टूडेंट जल्दी सीखता है, कोई आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, तो आप उसको भी इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू एड्रेस करेंगे। उसके बाद स्कैफ फोल्डिंग, वही बात जो मैंने पहले बताई है कि आप लर्निंग के लिए पहले थोड़ा सहारा देंगे, टेम्परेरी सपोर्ट, फिर आप खुद स्टूडेंट को ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड इंडिपेंडेंस, फिर आप उनको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने देंगे और इस तरह स्टूडेंट्स में फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास भी आएगा और उनके अंदर एतमाद भी बढ़ता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिसमें ऑन गोइंग एवेल्यूशन होती है प्रोग्रेस की, यानी आप साथ साथ जो है वो टेस्ट लेते रहते हैं, जैसे क्लास में। इमीडिएट फीडबैक टू लर्नर्स, जो सीखने वाले हैं उनको आप फीडबैक भी दे सकते हैं फ़ौरन। और गाइड्स इंस्ट्रक्शनल एडजस्टमेंट, आपको पता चलता है कि जिस एरिया में स्टूडेंट्स वीक हैं, जैसे आपने क्लास में एक चैप्टर पढ़ाया, टेस्ट लिया, आपको पता चला कि स्टूडेंट्स का ये पार्ट, ये क्वेश्चन वीक है, तो आप अपने पढ़ाने के तरीके को उसके लिहाज से एडजस्ट करेंगे। मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज होती हैं जिसमें आप चीज़ों को सोच के करते हैं, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, यानी सोचने के लिहाज से। इसमें आप खुद से सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, अपने आप को मॉनिटर करते हैं और अपने आप को मॉनिटर करके आप सीखते हैं। डेवलप ऑटोनमस लर्नर्स, यानी इसमें लर्नर खुद से सीख रहा होता है, ठीक है, यानी वो सोच के सोचता है और उससे वो खुद से सेल्फ मॉनिटर करके सीखता है। नेक्स्ट है टीचिंग टेक्निक्स जो हैं वो एक्सप्लेन अब करते हैं। इसमें जो है बेसिकली थिंक पेयर शेयर, जो मैंने पहले बताया था कि पार्टनर डिस्कशन करते हैं, फिर ग्रुप शेयरिंग होती है, यानी इसमें डिस्कशन करते हैं पहले बच्चे और उसके बाद फिर ग्रुप में आपस में शेयर करके चीज़ें सीखते हैं, पेयर करके।
انکریجز پارٹیسپیشن اینڈ ڈیپر تھنکنگ. ظاہر ہے جب اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب مختلف طرح کے بچے آپس میں انٹریکٹ کریں گے، سیکھیں گے، تو ان میں ایک سوچنے کی گہری صلاحیت پیدا ہوگی، کیونکہ کچھ بچے جو ہیں وہ بہت اچھا بھی جو ہے وہ ان کی تھنکنگ ہوتی ہے، بہت اچھا وہ شیئرنگ کرتے ہیں. انکریجز پارٹیسپیشن، اور اس سے آپس میں پارٹیسپیٹ کر کے بچے سیکھتے ہیں. بلڈ کانفیڈنس ان ایکسپریسنگ آئیڈیاز. جب آپ اس طرح سے سیکھتے ہیں تو آپ کو اپنے آئیڈیاز کو ایکسپریس کرنے میں بھی کانفیڈنس ملتا ہے. اس کے بعد ہے کانسیپٹ میپنگ، ویژول ریپرزنٹیشن آف نالج کنیکشنز، جس میں آپ جو آپ سیکھ رہے ہیں اس کو آپ کو سکھایا جاتا ہے. جیسے آپ نے کوئی چیز سیکھی ہے، اس کو آپ کو اس کا ایک تصور دے دیا جائے، تو اگر آپ اس کو دیکھ لیا تو آپ کا جو کنسیپٹ میپنگ ایک طرح سے ہو جاتی ہے، ویژولی آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں. آرگنائزز انفارمیشن ہائرارکی ہوتا ہے درجہ بندی کر کے، یعنی آہستہ آہستہ آپ چیزوں کو درجہ بندی میں سیکھتے ہیں، اس میں انفارمیشن اس طرح سے آرگنائز ہوتی ہے. انہینسز انڈرسٹینڈنگ آف ریلیشن شپس. اس طرح آپ کو جو ریلیشن شپ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی آپ کی بڑھتی ہے. یعنی آپ جب چیزوں کو کنسیپٹ کرتے کے سیکھتے ہیں، ان کی کنسیپٹ میپنگ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گی. جگسا ہوتا ہے اسٹوڈنٹ بیکم ایکسپرٹ آن اسپیسیفک ٹاپکس، ٹیچ پیئرس ان مکسڈ گروپس، پروموٹس انٹر ڈیپینڈنس اینڈ کوپریشن. اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کچھ خاص ٹاپک پہ وہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ مکس گروپ ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے ساتھیوں کو پڑھاتے ہیں، اور اس سے ان کے اندر جو ہے تعاون بھی بڑھتا ہے، اور ایک دوسرے پہ وہ ڈیپینڈ کرنا بھی سیکھتے ہیں. تو بیسیکلی آپ یہ سیکھیں گے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ایکسپرٹ بن جاتے ہیں. اس کے بعد رول پلے کرنا آپ کو پتہ ہے کہ جس میں آپ کسی چیز کو جو ہے وہ ریئل سچویشن کی جو ہے وہ ہوتی ہے. یہ سیمولیٹڈ ایکسپیرینسز آف ریئل سچویشنز، وہی بات جو میں نے بتائی ہے. اور ڈیولپ ایمپیتھی اینڈ پرسپیکٹیو ٹیکنگ. ایمپیتھی ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی، اور پرسپیکٹیو ٹیکنگ پریکٹیکل اپلیکیشن آف نالج، یعنی جس میں آپ نالج کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ رول پلینگ کا نالج ہوتا ہے. اب ٹیچر کا کیا رول ہوگا ٹیچنگ میں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بہت امپورٹنس رکھتا ہے پڑھانے میں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو نالج ٹرانسمیٹر ہے. ٹیچر جو ہے وہ کریکولم کنٹینٹ کو ڈیلیور کرے گا، یہ آپ کو پتہ ہی ہے. اس کے علاوہ وہ کمپلیکس کانسیپٹ، جو مشکل کانسیپٹ ہیں، ان کو سمجھائے گا، ان کی وضاحت کرے گا. ماڈلس تھنکنگ پروسیسز، اس طرح سے وہ جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کو بھی لے کر چلتا ہے. اس کے بعد فیسیلیٹیٹر آف لرننگ، یعنی سہولت کار ہوتا ہے سیکھنے میں. کریٹس لرننگ انوائرمنٹ، کیسے کہ وہ ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ڈسکوری پروسیس کی طرف اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کرتا ہے، اور ان کی اٹانومی، ان کو انکریج کرتا ہے کہ وہ خود سے چیزوں کو سیکھیں، ٹھیک ہے، ڈسکور کریں. کلاس روم مینیجر جو ہے وہ کیا ہے اس میں؟ اسٹیبلش پازیٹیو کلائمیٹ. ہاں جی، ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم کو مینیج بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ پازیٹیو کلائمیٹ اسٹیبلش کرے گا، بیہیویئرس کو افیکٹولی مینیج کرے گا. آرگنائز فزیکل اسپیس جو ہے اس کو آرگنائز کرے گا، اور اسٹوڈنٹس کا اگر بیہیویئر مینیج نہیں ہے تو اس کو مینیج کرے گا، تاکہ کلاس روم مینیج ہو اور اس کا کلائمیٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہو، اور آپ لرننگ کے لیے اسٹوڈنٹس تیار ہوں. اسیسمنٹ ڈیزائنر، جو جائزہ وغیرہ آپ اسٹوڈنٹس کے لیتے ہیں. کریٹ میننگ فل ایویلیویشن، ٹیچر جو ہے وہ بامعنی جائزہ تیار کرے گا. انالائز اسٹوڈنٹ پرفارمنس، اور پھر ان کو فیڈ بیک دے گا کنسٹرکٹیو، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، تعمیری جو ہے ان کی فیڈ بیک دینا. نیکسٹ ہے ٹیچر ایز فیسیلیٹیٹر. اب وہ سہولت کار کے طور پہ کیسے کر رہا ہے؟ کریٹنگ لرننگ انوائرمنٹس، وہی کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ٹیچر ڈیزائن کرتا ہے اسٹیمولیٹنگ اسپیسز فار ایکسپلوریشن. اس کے بعد اسٹیبلش سیف انکلوسیو ایٹماسفیئر، پرووائڈ ڈائیورس لرننگ ریسورسز، یعنی وہ لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے جس میں وہ انکلوسیو ہوتا ہے، جس میں تمام طرح کے سب چیزیں شامل ہوں. تو وہ ایک سیف آپ کو ایٹماسفیئر دیتا ہے، آپ کو سیکھنے کے لیے، لرننگ کے لیے ڈائیورس لرننگ ریسورسز دیتا ہے، اور اس طرح سے وہ آپ کو لرننگ انوائرمنٹ جو ہے وہ اچھا کریٹ کر کے دیتا ہے. اس کے بعد ہے پرووائڈنگ اپروپریٹ سپورٹ. امپلیمنٹ اسکیفولڈنگ ٹیکنیک کیسے، میں نے بتائی آپ کو کہ عارضی سپورٹ دیتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ اس سپورٹ کو ریموو کر دیتے ہیں. آفرز ٹائملی کنسٹرکٹیو فیڈ بیک، ٹیچر جو ہے وہ ٹائملی آپ کو تعمیری فیڈ بیک پرووائڈ کرے گا. ایڈجسٹ سپورٹ بیسڈ آن دا نیڈس، تو جہاں آپ کو ضرورت ہوگی وہاں آپ اپنے سپورٹ کو، وہ اپنے سہارے کو، آپ کو جو سپورٹ دے رہا ہے اس کو ایڈجسٹ بھی کرے گا ٹیچر. گائیڈنگ ڈسکوری پوزز تھاٹفل کویسچنس. اب وہ ڈسکوری کی طرف کیسے لے کے جاتا ہے بچوں کو، کہ وہ ایسے کویسچنس کرتا ہے جو سوچنے والے ہوں، تھاٹفل ہوں،
جس میں اسٹوڈنٹس کچھ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں. انکریجز انکوائری اینڈ انویسٹیگیشن. جب ایسے کویشچن پوچھے جائیں گے تو ظاہری بات ہے اسٹوڈنٹس کے اندر اس چیز کو انکوائر کرنے کا، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. کنیکٹس لرننگ ٹو ریئل ورلڈ کانٹیکسٹ. یعنی کہ اس میں آپ کی لرننگ جو ہے وہ ظاہر ہے جب آپ ڈسکور کر کے انکوائر کر کے چیزوں کو سیکھیں گے تو آپ جو ہے وہ ریئل ورلڈ جو ہے وہ میں جا کے چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں. انکریجنگ اٹانومی فاسٹرز انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، ڈیولپ میٹا کوگنیٹیو اسکلس، گریجولی ریلیز رسپانسبلٹی. وہی چیز ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کو اٹانومس کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ان کو ڈسکور کر کے چیزوں کو انکوائر کر کے چیزوں کو سیکھنا سے کہتے ہیں. تو اس سے انڈیپینڈنٹ اسٹوڈنٹ سیکھنا جو ہے وہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، یعنی ان کے اندر اپنی ایک سوچ جو ہے زیادہ وہ فوسٹر ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے. اس کے علاوہ میٹا کوگنیٹیو اسکلس کے وہ خود سے سوچتے ہیں چیزوں کو اور اپنا سیلف مانیٹر کرتے ہیں خود کو، اور اس طرح آہستہ آہستہ پھر وہ رسپانسبلٹی کی طرف گریجولی ان کو مطلب ریلیز ہوتی ہے. اس کے بعد اب ٹیچر کا رول تو ہم نے دیکھ لیا. اب لرنر کا کیا رول ہوگا پڑھنے میں. رول آف لرنر ان ٹیچنگ. ایکٹیو پارٹیسپینٹ. ایک تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انگیج ہو، ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرے اسٹڈی میں، کوشچن پوچھے اور کلیریفیکیشن ان کی حاصل کرے. یعنی اگر ایک بچے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ٹیچر نے کیا پڑھایا ہے تو وہ سوال پوچھے اور پھر وہ اس کو کلیئر کرے، کلیریفیکیشن لے. ٹیک رسپانسبلٹی فار لرننگ. یعنی وہ اپنے سیکھنے کی ذمہ داری لے، یعنی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. اس کے بعد نالج کنسٹرکٹر بلڈس انڈرسٹینڈنگ ایکٹیولی. یعنی کہ وہ ایکٹیولی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو، اپنی سمجھ کو جو ہے وہ بلڈ کرتا ہے. کنیکٹس نیو انفارمیشن ٹو پرائر نالج. یعنی بچہ جو کچھ نیا سیکھ رہا ہے اس کو پہلے وہ جو سیکھا ہوا علم ہے اس کے ساتھ وہ ریلیٹ کرے. یعنی پہلے اگر اس نے قائد اعظم کے بارے میں کچھ پڑھا ہوا ہے، اب نیا نالج اس سے مزید ایڈوانس ہے، لیکن چونکہ اس نے پہلے پڑھا ہے قائد اعظم کے بارے میں تو وہ اس انفارمیشن کو نئی انفارمیشن کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی سیکھ سکتا ہے، اس کو کنسٹرکٹ کر کے بھی سیکھ سکتا ہے. اس سے پرسنل میننگ کریٹ ہوتا ہے، یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود سے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھیں گے. سیلف ریگولیٹڈ لرنر مانیٹرز اون لرننگ پروگریس. یعنی کہ وہ اپنی جو لرننگ پروگریس ہے، سیکھنے کی رفتار ہے، اس کو خود مانیٹر کرے گا لرنر. پلانز آرگنائزنگ لرننگ ایکٹیویٹیز. وہ اپنی سیکھنے کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پلان کرے گا، ان کو آرگنائز کرے گا. ایڈجسٹ اسٹریٹجیز ایز نیڈڈ. اور اس کے علاوہ اگر اس کو اسٹریٹجی چاہیے سیکھنے کے لیے تو اس کو بھی وہ ایڈجسٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہے کولیبریٹو پارٹنر انگیجز ان پیئر لرننگ. کولیبریٹو وہی ہے کہ مل جل کے جو ہوتا ہے انگیج، یعنی اس میں پیئر لرننگ ہوتے ہیں. جو پیئر ہوتے ہیں نا شاگرد کو کہتے ہیں، تو وہ اگر جیسے آپس میں مل جل کے سیکھتے ہیں. شیئرز نالج اینڈ پرسپیکٹیو. ایک دوسرے کے ساتھ اپنے پرسپیکٹیو کو، اپنے نظریات، اپنے نالج کو شیئر کریں گے اور اس طرح سے ویلیوز ڈائیورس ویو پوائنٹس. ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے اپنے ویو پوائنٹس دیں گے تو ان کو وہ ویلیو بھی دیں گے ایک دوسرے کے پوائنٹ کو. اس کے بعد ہے ایکٹیو لرننگ اینڈ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ. اب ہم دیکھتے ہیں ایکٹیو لرننگ اینڈ اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ. اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کے کیا کیا فائدے ہیں کہ آپ دیکھیں نالج ریٹینشن بچوں کو رہتی ہے امپرووڈ، یعنی ان کا جو نالج وہ سیکھتے ہیں وہ دیر تک یاد رہتا ہے. کریٹیکل تھنکنگ سکلز ان کے، یعنی خود سے سوچنے کی جو صلاحیتیں ہیں، تنقیدی سوچ جو ہیں اس کی مہارتیں ان کی بڑھتی ہیں اور اسٹوڈنٹ کی موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کے بعد اسٹریٹجیز فار انگیجمنٹ. اس کے لیے آپ اسٹوڈنٹ کو اگر بزی رکھنا چاہتے ہیں، انگیج رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا کیا اسٹریٹجی یوز کر سکتے ہیں. ایک تو آپ کو پرابلم بیسڈ لرننگ اپروچز دینی ہوں گی، ٹھیک ہے. یعنی ان کو ایسا کوئی سیکھنے کا موقع دیں کہ جس میں وہ خود سے پرابلم کو سالو کرنا سیکھیں. انٹریکٹیو ڈیمانسٹریشنس. انٹریکٹیو ہوتا ہے جس میں آپ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے سیکھتے ہیں، تو ان کو ایسے ڈیمانسٹریشنس دیں، ایسے کوئی چیز کر کے دکھائیں کہ وہ انٹریکٹ کر کے سیکھیں. فیئر ٹیچنگ اپرچونیٹیز. کہ وہ شاگرد ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں تو وہ موقع ان کو ملیں. ٹیچنگ ٹیکنالوجی انہینسڈ انگیجمنٹ. ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں انٹریکٹیو سیمولیشنز اینڈ ماڈلز آپ یوز کریں، ڈیجیٹل کولیبریشن ٹولس یوز کریں، یعنی ٹیکنالوجی کا یوز ہے. گیمیفائڈ لرننگ ایکسپیرینسز. گیمس وغیرہ کے تھرو آپ سکھا سکتے ہیں بچوں کو، اچھے سے انگیج رکھ سکتے ہیں. میئرنگ انگیجمنٹ جس میں ہے بیہیویئرل انڈیکیٹرز، پارٹیسپیشن، ایموشنل انٹرسٹ ہے اور کوگنیٹیو انڈیکیٹرز. اب آپ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ کو میئر کر سکتے ہیں. وہ اسٹڈی میں بزی ہیں، سیکھ رہے ہیں. کوگنیٹیو لیول پہ وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، ایموشنل لیول پہ وہ انٹرسٹ لیں گے یعنی موٹیویٹ ہوں گے، اور بیہیویئر ان کا آپ دیکھیں گے تو وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے. اوور ویو آف ڈفرینٹ اپروچز ٹو ٹیچنگ. اب ہم اس کا اوور ویو لیں گے، جائزہ لیں گے جو ہم نے ٹیچنگ کی ڈفرینٹ اپروچز دیکھی ہیں. ٹیچر سینٹر اور لرنر سینٹر. اگر ہم دیکھیں
टीचर सेंटर जो है उसमें नॉलेज आप ट्रांसमिट करते हैं और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है टीचर सब कुछ होता है। लर्नर में नॉलेज कंस्ट्रक्ट होता है, स्टूडेंट खुद अपना नॉलेज बिल्ड करते हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रेडिशनल और प्रोग्रेस में देखते हैं रिवायती और जदीद। ट्रेडिशनल में स्टैंडर्डाइज करिकुलम था और रटलाइजेशन जिसे कहते हैं हम, फोकस ऑन मेमोराइजेशन, रटों पे फोकस था। प्रोग्रेसिव जो है वो जिसमें आप फ्लेक्सिबल करिकुलम है, यानी कि आप करिकुलम जो है वो जदीद दौर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी जो है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। लचकदार है और फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग पे फोकस है। आपको सिर्फ ये नहीं कि क्रैमिंग और रट्टा लगवा के हमने पढ़ाना है, नहीं, अब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे ताकि आप अपनी रियल लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट करें। लेक्चर बेस और लेक्चर बेस एंड इंटरेक्टिव। लेक्चर बेस जो है उसमें आप देखिए वन पे कम्युनिकेट कर रहा होता है टीचर ही बोलता है एज प्राइमरी स्पीकर। प्री डिटर्मिनेड कंटेंट डिलीवरी, टीचर ने पहले से लिखा होता है कि पहले से तैयार किया होता है कि यही कंटेंट मैंने स्टूडेंट को डिलीवर करना है। इंटरेक्टिव में 2 वे होता है कि स्टूडेंट और टीचर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। टीचर स्टूडेंट डायलॉग होता है, यानी स्टूडेंट टीचर से पूछता है, टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है। डायनामिक कंटेंट एक्सप्लोरेशन, यानी इसमें जो आप कंटेंट है वो आप उसमें इसमें कहते हैं ना कि जो पहले से आपने लिखा हुआ है वही होगा। इसमें आप डायनामिक यानी चेंज हो सकता है आपका कंटेंट जिसको आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। यानी ज़ाहिर है अगर आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो वो आपसे आपके कंटेंट से हट के भी पूछ सकते हैं जो आपके लेक्चर में आपने प्री डिटर्मिन किया हुआ है। स्टूडेंट्स उस कंटेंट से ज़्यादा भी कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं। पैसिव रिसेप्शन एंड एक्टिव कंस्ट्रक्शन। पैसिव में आपको पता है सुस्त, और एक्टिव जो है वो आप किस तरह इसमें पैसिव में स्टूडेंट्स जो हैं वो सुस्त होंगे तो ज़ाहिर बात है वो सुनते रहेंगे या नोट टेकिंग करेंगे, और जो उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उसको बस रट्टा लगाएंगे, मेमोराइजेशन करेंगे, और मिनिमल स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट। ज़ाहिर है पैसिव है तो स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है। एक्टिव कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कर भी रहे होंगे, डूइंग एंड क्रिएटिंग सीख रहे होंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ उनको आप करवाएंगे, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स खुद करके अपने हाथ से करके सीखते हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी इनहेंस टीचिंग अप्रोचेज। इसमें जो है ब्लेंडेड लर्निंग आ जाएगी जिसमें आप ऑनलाइन और फेस टू फेस, आप देखते ही हैं कि ऑनलाइन भी होता है, फेस टू फेस मिक्स लर्निंग जिसे कहते हैं। उसके बाद फ्लेक्सिबल लर्निंग एनवायरनमेंट उसके अंदर होता है। ज़ाहिर है आपके पास एक लचकदार एनवायरनमेंट होता है लर्निंग का, जिसमें अब आप एक बहुत ज़्यादा एक फिक्स क्लासरूम में नहीं बैठे हुए बल्कि आप फ्लेक्सिबिलिटी से उसको सीख सकते हैं। सेल्फ बेस्ड कंपोनेंट्स यानी अपने हिसाब से आप उसको उस चीज़ को सीख सकते हैं। फ्लिप क्लासरूम जो होती है इसमें कंटेंट डिलीवरी होम पे होती है। प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन इन क्लास, टीचर एज फैसिलिटेटर, यानी इसमें आपको जो है वो कंटेंट डिलीवरी घर पे होगी और क्लास में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाई जाएगी या एप्लीकेशन उसकी होगी। कंटेंट आपको घर में डिलीवर किया जाएगा और क्लास में प्रैक्टिस और एप्लीकेशन करवाई जाएगी, और टीचर उसमें एज अ फैसिलिटेटर यानी आपको सहूलतकार के तौर पर काम करेगा। उसके बाद ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हैं, LMS है, इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट है, ऑटोमेटेड असेसमेंट टूल्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। एजुकेशनल ऐप्स एंड टूल्स में आ जाती हैं। कौन कौन सी एजुकेशनल टूल्स, जिसमें आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक एप्लीकेशंस होती हैं कुछ, और कोलैबोरेटिव वर्क प्लेसेस होती हैं, और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन टूल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपने टीचिंग टेक्निक जो है वो अप्रोप्रिएट सेलेक्ट करनी है, यानी कि जो मुनासिब टीचिंग टेक्निक हो उसको कैसे करेंगे। एक तो आपने देखना है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हों, ठीक है, नॉलेज एक्विजिशन विया स्किल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स। तो अब आपने अगर अप्रोप्रिएट टीचिंग टेक्निक चुननी है तो आप उसमें क्या क्या चीज़ देखेंगे। एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है आपके उसमें नॉलेज एक्विजिशन विया स्किल डेवलपमेंट, यानी थोड़ा नॉलेज भी हासिल करें और उसके अंदर स्किल भी डेवलप उस चीज़ की। उसके अलावा जो कॉग्निटिव होता है ना, सोचना और थिंकिंग का जो उनका कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो भी आप ऑब्टेन करेंगे, नहीं कि आप बस उनको एक चीज़ पढ़ा दें और वो उसी को समझें, नहीं, उनको एक थिंकिंग उनका लेवल डेवलप उस चीज़ को लेके वो खुद भी समझ सकें, और आपके लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो डिज़ायर्ड हों। उसके बाद है सब्जेक्ट मैटर रिक्वायरमेंट्स, कंटेंट कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रक्चर, अब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नीड्स। अब सब्जेक्ट मैटर जो आप पढ़ा रहे हैं उसमें ये होता है कि कंटेंट जो आप पढ़ा रहे हैं वो कितना मुश्किल है, उसकी साख किस तरह की है। उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जिनको आप एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कुछ को आप फील करवा कुछ को आप ऐसे होते हैं कि जो सिंपल आप वैसे भी समझा दें स्टूडेंट समझ लेंगे, लेकिन कुछ को आप जब तक दिखाएंगे नहीं, कंक्रीट होता है जिसको आप छू सकें तब तक आप उसको नहीं पढ़ा सकते।
اور پریکٹیکل اپلیکیشن نیڈس جو ہیں، یعنی کہ آپ کی یہ بھی نیڈس ہوتی ہیں کہ آپ پریکٹیکلی چیزوں کو اپلائی کر کے بھی سکھائیں. کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کنٹینٹ میں، جیسے اگر کمپیوٹر کی بات کریں اس میں اس طرح سے ہوتا ہے. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کریکٹرسٹکس. اب اسٹوڈنٹس کی کیا خصوصیات ہیں کہ ان کے لرننگ کی کیا اسٹائل ہے، ان کی کیا پریفرنس ہے، وہ کس طرح سے پڑھنا چاہتے ہیں. پرائر نالج ان کا کتنا ہے، پہلے سے جو ان کا نالج اس چیز کو لے کر، اور ایکسپیرینس کتنا ہے، اور ان کی جو ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے وہ کس سٹیج پر ہے، اور ایبلٹیز پر. جیسے اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں تو ان کو زیادہ سمجھانا پڑتا ہے ایز کمپیئر ٹو بڑے بچے. ان کو تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پہلے سے بھی وہ گروم ہوتے ہیں. آلدو کہ کچھ بڑے بچے بھی نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے ظاہر ہے. تو ان کے اندر جو ایبلٹیز ہیں ان کی وہ بھی کاؤنٹ کریں گی، ان کا اپنا پرائر نالج بھی کاؤنٹ کرے گا. کانٹیکسچوئل فیکٹرز میں دیکھتے ہیں اویلیبل ریسورسز اینڈ ٹیکنالوجی. اب آپ کے پاس جس چیز سے آپ پڑھانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ٹیکنالوجی اور ریسورسز ہونے چاہیے. ٹائم کنسٹرینٹ نہ ہو، ٹائم کم نہ ہو، فزیکل لرننگ انوائرمنٹ ہو. یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ ریسورسز، ٹیکنالوجی، ٹائم کے مطلب مسئلے نہ ہوں، ٹائم کمپلیٹ ہو، اور فزیکل لرننگ انوائرمنٹ. نیکسٹ ہے چیلنجز ان امپلیمنٹنگ افیکٹو ٹیچنگ. اب آپ نے جب افیکٹو ٹیچنگ کرنی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں بعض دفعہ کچھ چیلنج بھی آتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کے ریسورس کنسٹرینٹ ہو سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کوئی چیز پڑھانی ہے تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے کوئی چیز، تو وہ آپ کے پاس پوری نہیں ہے، انسفیشینٹ ہے. اس کے علاوہ کلاس روم میں اگر بچے زیادہ ہیں تو اسپیس کم ہو تو وہ ناکافی کلاس روم کی جگہ، اور لمیٹڈ فنڈنگ فار مٹیریلس، اور آپ کو جو چیزیں چاہیے ان کے لیے فنڈنگ جو ہے لمیٹڈ ہو، تو یہ آپ کے لیے ایک وسائل جو ہیں وہ محدود ہوں. تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے آپ کی ٹیچنگ کو افیکٹیولی امپلیمنٹ کرنے میں. جیسے اگر آپ نے کوئی چیز پڑھانی ہے اور وہ ٹیکنالوجی کے تھرو آپ پڑھا سکتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ کے لیے وہ ریسورس کنسٹرینٹ میں آ جائے گی. اس کے بعد انسٹیٹیوشنل بیریئرس. بعض دفعہ جس ادارے میں آپ پڑھاتے ہیں وہاں پر بھی ہوتا ہے رکاوٹیں. جیسے بہت بڑی سائز کی کلاس ہوگی، بہت بڑی، تو ظاہر مشکل ہوتا ہے پڑھانا. ریڈ کریکولم ریکوائرمنٹس ہوں گی، یعنی کریکولم جو ہے اس کی بہت زیادہ کریکولم ہو جائے گا، بہت اس کی سخت قسم کی ریکوائرمنٹ ہوگی. اسٹینڈرڈائز ٹیسٹنگ پریشر. تو ایک معیاری ایک ٹیسٹنگ پریشر ہوگا. یعنی یہ کچھ چیزیں ہوں گی جو آپ کو پڑھانے میں، اچھا پڑھانے میں آپ کے لیے بیریئر کا کام کریں گی، رکاوٹ کا کام. ٹیچر پریپریشن کس طرح کی ہونی چاہیے کہ ٹیچر جو ہے وہ انسفیشینٹ ٹریننگ اگر اس کی ہو نیو میتھڈس میں، یعنی ٹیچر جو ہے وہ اچھی طرح سے ٹرین نہ ہو نیو میتھڈس میں. اس کے علاوہ اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ اچھی نہ ہوئی ہو، لمیٹڈ ہو، اور اس کے اوپر کام کا بہت زیادہ لوڈ ہو، تو آپ دیکھیں ٹیچر اچھے سے نہیں پڑھا پاتا. اس کے بعد ہے ریزسٹنٹ ٹو چینج. اگر آپ دیکھیں آج کل کا زمانہ بدل رہا ہے اور اس لحاظ سے ہی پھر چیزیں بھی چینج ہوتی ہیں. تو اگر آپ نے جو پڑھانے والے ایجوکیٹرز ہیں، ٹیچرز ہیں، ان کا ٹریڈیشنل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے اسی طرح سے پڑھانا ہے کہ بس آنا ہے، پڑھانا ہے اور چلے جانا ہے، تو پھر آپ رزسٹ کریں اس چینج کو، مزاحمت کریں، آپ بدلنا نہیں چاہتے، تو وہ چیز بھی آپ کے اچھا پڑھانے میں ایک رکاوٹ بن سکتی ہے. پیرنٹل ایکسپیکٹیشنس، جو والدین کی جو ایک امیدیں ہوتی ہیں. کمفرٹ ود اسٹیبلش روٹینس. کیا آپ کی جو ایک روٹین بنی ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ آرام دہ ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، ہم نے بس اپنا کام پورا کیا اور ٹیچنگ کر لی، تو یعنی آپ بدلنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ کے پاس ریسورسز پورے نہیں ہیں، آپ کے پاس آپ کے انسٹیٹیوشن میں مسئلے ہیں، جیسے کلاس روم بہت بڑی ہے، کریکولم آپ کا ریجڈ ہے. اس کے علاوہ ٹیچر جو ہیں وہ پروفیشنلی ان کی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے، یا ان کے اوپر کام کا بہت ورک لوڈ ہے، تو یہ چیزیں بھی آپ کی ٹیچنگ کو امپلیمنٹ کرنے میں چیلنج بن سکتی ہیں، اچھی ٹیچنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اس کو سمرائز کرتے ہیں، اپنا کنکلوژن اینڈ کی ٹیک اویز دیکھتے ہیں، جس میں آپ کو مین پوائنٹس جو بتائے گئے وہ کون سے ہیں وہ دیکھتے ہیں. ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ پریکٹیکل اپلیکیشنز ہیں. میتھڈ، اسٹریٹجیز اینڈ ٹیکنیکس فارم ہیرارکی، یعنی پہلے میتھڈ، پھر اسٹریٹجیز اور ٹیکنیکس، یہ ایک درجہ بندی کی فارم میں ہوں گے. ٹیچنگ ٹیکنیکس جو ہیں وہ آپ پریکٹیکلی ظاہر اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اپنے میتھڈ کو. ٹیچر اینڈ لرنر رولز آر ایوالونگ، تو ان کے رولز جو ہیں وہ ایوالو ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. ٹیکنالوجی انہانسز ٹیچنگ اپروچز، یعنی جو پڑھانے کے طریقہ کار ہیں ٹیچرس کے، ان میں اگر ٹیکنالوجی شامل ہو جائے تو وہ زیادہ اس کو انہینس کر دے گی. امپورٹنس آف ریفلیکٹیو پریکٹس. ریفلیکٹیو پریکٹس ہوتی ہے کہ جس میں اف اسیسمنٹ آف ٹیچنگ افیکٹونیس، اڈیپٹیشن ٹو اسٹوڈنٹ نیڈس اینڈ کنٹینیوس ریفائنمنٹ آف ٹیکنیکس. تو یہ چیزیں جو ہیں ریفلیکٹیو پریکٹس کی جو ہے وہ امپورٹنس ہے، یعنی جس میں میرے خیال میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ خود سے سیکھتا ہے.
सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचिंग इफेक्टिवनेस, यानी कि आप टीचर की जो इफेक्टिवनेस है पढ़ाने की, उसकी सेल्फ असेसमेंट अगर की जाए, और उसके अलावा उन टेक्निक्स को आप कंटिन्यूस उनके अंदर रिफाइनमेंट लाते जाएं, और स्टूडेंट्स की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप अडाप्ट करें अपने टीचिंग को, तो आप जो है वो आप अच्छे से पढ़ाएंगे। और उसके अलावा कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो भी मस्ट है, यानी आपने एजुकेशनल रिसर्च जो है उसके साथ अपडेटेड रहना है, अपने आप को अपडेट रखना है। और उसके अलावा अपने न्यू मेथडोलॉजीज़ एंड टूल्स जो हैं उनको भी आपने अपने टीचिंग मेथड में लाना है। तो ये जो है हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। कुछ चीज़ें इसमें बहुत बेसिक थी, इस वजह से मैंने फिर उनको ज़्यादा उन पे नहीं बात की, क्योंकि वो आप खुद भी समझ सकते हैं। लेकिन जनरली जो है हमने जो इसका इंट्रोडक्शन है वो सारा देख लिया है कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनमें फ़र्क क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोचेस कैसी थी, अब आज की कैसी हैं, और स्टूडेंट का रोल कैसा है, टीचर का रोल कैसा है। तो ये सब चीज़ें जो है हमने इसमें पढ़ी हैं, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ में आएगा। और आप सब जो है अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।